أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، اس وقت کی اس اہم اور مخصوص ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے آپ کی متبرک سباتوں کی بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر جس عظیم ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مطہر آیت قرآن مجید کے اہم ترین سورے یعنی سورہ مبارک التین کی چوتھی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے انسانی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور بشری بلندیوں کی طرف عالم انسانیت کے اذہان کو متوجہ کیا۔ آدمیت کے اقدار نگاہ عالم کے سامنے اللہ نے ایک حسین مرقع بنا کر پیش کیا تاکہ خود انسان، خود بشر اور خود بنی نوع آدم انسان کی رفعت، انسان کی شان اور انسان کی عزت کو محسوس کر سکے۔ آج کائنات میں ہر چیز اپنی کچھ نہ کچھ قیمت رکھتی ہے، لیکن اسی دنیا میں جس کو اللہ نے مرکز کائنات بنایا تھا، اس انسان کو خود انسان نے بے قیمت بنا دیا۔ آج اگر کوئی مایوس، کوئی محروم اور کوئی اپنی عظمت سے دور ہی دور ہے تو وہ یہی انسان ہے، یہی بشر ہے اور یہی آدم ذات ہے۔ غور فرمائیے گا، انسان کیا ہے، انسان کی قیمت کیا ہے اور انسان کی حقیقی عظمت کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع، ایسا عنوان اور ایسا سبجیکٹ اور ایسا وشے ہے
کہ جس پر اس دنیا کا ہر مذہب کچھ نہ کچھ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمام مذاہب کی اپنی مخصوص کتابیں انسان کے ارد گرد اپنی لب کشائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اپنے اپنے بیانات حافظوں میں محفوظ کراتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آسمانی مذاہب ہوں یا زمینی ادیان ہوں، سب جگہ پر انسانیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ آدمیت کا کنسپٹ ہر جگہ پر محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ اگر محسوس فرمائیں تو جتنی بھی کتابیں ہیں، میں نے عرض کیا آسمانی ہو یا زمینی ہو۔ اب یہ تفریق کیوں ہے، یہ تقسیم کیوں ہے؟ یہ آسمانی کتابیں کیا مطلب، یہ زمینی کتابیں کیا مطلب؟ آسمانی کتابیں وہ جو معتبر ذرائع سے بارگاہ الہی سے پاکیزہ پیغمبروں کے مطہر سینوں پر نازل کی گئی، وہ آسمانی کتابیں احتیاط کے ساتھ، التزام کے ساتھ اور بڑی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ جن صحیفوں کو، جن دستور الحائے عمل کو اور جن لائحہ حیات کو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے سپرد کیا، وہی صحیفے آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اور زمینی کتابیں کیا ہیں؟ جو ذہین لوگوں نے انہی آسمانی کتابوں سے متاثر ہو کر ان کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ کتابی شکل میں ڈھلی تو ان کو دنیاوی کتابیں کہا گیا اور زمینی کتابیں کہا گیا، مگر وہ بھی معتبر کتابیں۔ آپ دیکھیے آسمانی کتابوں میں ہمارے یہاں 4 کتابوں کا ذکر آتا ہے، 4 کتابوں کے نام آتے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ توریت حضرت موسیٰ کے سینے پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد کے سینے پر نازل ہوئی، انجیل جناب عیسیٰ کے سینے پر نازل ہوئی اور قرآن کا امین سرکار دو جہاں کو بنایا گیا۔ آخری پیغمبر کے سپرد صلوات پڑھے بڑا زبان۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو کیا گیا۔ اب یہ وقفے سے 4 کتابیں نازل ہوئی۔ سرکار کی آمد سے 2500 برس پہلے توریت نازل ہوئی، حضور کے تشریف آوری سے 1500 برس پہلے زبور نازل ہوئی، سرکار دو عالم کے نزول سے پہلے 550 برس یہ انجیل نازل ہوئی۔ اور فرما رہے آپ، اور یہ سب کتابیں اللہ ہی کی ہیں، یہ بندوں نے نہیں بنائی، یہ پنچایتی کتابیں نہیں ہیں۔ توجہ چاہنا، یہ رائے اکٹھی کرنے کے بعد نتیجے کے طور پر کتابی شکلوں سے نوازا نہیں گیا، یہ خالصتاً اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بھیجی ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھ لوں، اگر آج کا مسلمان توریت کو دیکھ کے نماز پڑھنے لگے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ زبور کو دیکھ کے اگر نماز پڑھنے لگے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر انجیل کو دیکھ کے پڑھنے لگے تو نہیں ہوگی۔ ہر عمل مطابق قرآن ہوگا اور قرآن ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 4 ہی کا فگر اللہ نے تو رکھا۔ کیا قدرت مجبور ہو گئی تھی؟ کیا مشیت لاچار ہو گئی تھی؟ کیا اس کی طاقت میں کمزوری آ گئی تھی؟ بہت ساری کتابیں بھیج دیتا، یہ 4 ہی کتابیں کیوں بھیجی؟ اور 4 کتابوں میں بھی اس احتیاط کو کار فرمایا کہ 3 کو منسوخ کر دیا، ویلیڈیٹی ختم کر دی اور 4تھائی کو ارکائی کیا۔ یعنی اللہ بتانے یہ چاہتا ہے کہ جب یہ فگر کسی جگہ پر تمہیں نظر آئے تو سمجھ لینا کہ 3 منسوخ ہے اور 4تھا جاری ہے۔ آپ کا کون سا ہوگا؟ اور کریں گے قیامت تک قرآن ہی کو جانا ہے۔ قرآن کی ویلیڈیٹی ختم نہیں ہوئی، قرآن کی گارنٹی ختم نہیں ہوئی۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اگر 4 میری طرف سے بھی ہو تو جو جانا تو قائم 4تھا ہی رہتا ہے۔
ایک اشارہ ہے اور بڑا حسین اشارہ ہے. تو ذرا سمجھے قرآن مجید. اب یہ 4 کتابیں ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے محترم سامعین. ہر کتاب کے اندر انسانیت کا تذکرہ ہے، بشریت کا ذکر ہے، آدمیت کا چرچا ہے. اگر آپ تورات کو پڑھیں تو اس کے سارے الواح میں، ساری پلیٹوں میں ہر جگہ پر انسانیت انسانیت انسانیت. اس لیے کہ کتاب خطاب ہی انسان سے ہے. اور کریے گا اللہ انہی کے ذریعے، انہی کتابوں کے وسیلے سے، انہی کتابوں کے سورس سے اپنے بندوں سے محو گفتگو ہے اور ان کی ذمہ داریاں انہی کے احکام کی بنیاد پر طے کرتا ہے. تو تورات میں بہت زیادہ ذکر ہے انسان کا، زبور میں بہت زیادہ ذکر ہے، انجیل میں بہت زیادہ ذکر ہے. لیکن جو حسن اور جو کیفیت قرآن کے حصے میں آئی ہے وہ کسی اور کتاب کے نصیب میں نہیں ہے. فرمائیے گا. اب میں قرآن کا موقع بتاؤں آپ کو حیرت ہوگی. 6666 آیتیں ہیں. قرآن کی نظر سے دیکھو انسان کتنا اہم ہے. وہ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا، قرآن میں اپنا بھی ذکر اتنا نہیں کیا جتنا انسان کا کیا ہے. فرمائیے گا. دیکھیے گا جہاں دیکھیے ہر جگہ پر انسان سے خطاب، ہر جگہ پر انسان سے روئے سخن، ہر جگہ پر انسان سے تکلم، ہر جگہ انسانیت سے تخاطب. اللہ ہے کہ محو گفتگو ہے انسان سے. غور کریے گا. اب انسان کو ڈگری کیا دی؟ انسان کو اللہ نے عظمت کیا بخشی؟ اللہ فرمائے ایک لفظ میں اتنا بڑا نظام پروردگار عالم نے سمو دیا کہ حیرت ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے بڑے افتخار سے پروردگار عالم یہاں پر محو اعلان ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم ہی ہیں وہ، ہم ہیں، کسی اور کو یہ ضرورت نہیں ہے اور یہ طاقت نہیں ہے. لَقَدْ یقیناً ہم ہی ہیں. پہلے تو یہیں پر اٹھائیے اللہ تو میں ہے، یہ ہم میں کب سے بدل گیا؟ ہم ہیں. توجہ چاہ رہا ہم ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو خلق کیا، انسان کو کریٹ کیا، وجود دیا، ظہور دیا، شعور دیا، نمود دیا، ہستی دی، وجود دیا، ذات دی، شخصیت دی، حیات دی، لائف دی. توجہ چاہ رہا بلندی دی، رفعت دی اور اسے عظمتوں سے نوازا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا. تو کیسے پیدا کیا؟ احسن تقویم، احسن بنا کے پیدا کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. احسن یہ ایک لفظ ہے، ذرا تھوڑی آپ کو زحمت سماعت ضرور ہوگی مگر نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا جمیل ہوگا. انشاءاللہ طبیعت بحال ہو جائے گی، روح شاد ہو جائے گی اور دل و دماغ معطر ہو جائیں گے. اللہ نے انسان کو کیا صفت عطا کی، کیا لقب دیا، کیا ٹائٹل دیا؟ احسن. دیکھیے حسن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سب متعلق ہے. ہر کسی کو حسن پسند ہے. اور کریے گا حسن سے رابطہ، حسن سے واسطہ، حسن سے ریلیشن، حسن سے تقرب، حسن سے نزدیکی، یہ فطرت میں شامل ہے، یہ نیچر میں شامل ہے. ہر آنکھ حسن کو دیکھنا چاہتی ہے، ہر نظر حسن کو دیکھنا چاہتی ہے، ہر چشم بینا حسن کو دیکھنا چاہتی ہے. توجہ جا رہا. اور اگر کبھی حسن منظر سے پس منظر میں چلا جائے تو نبی کی بینائی بھی چلی جاتی ہے. غور کریے گا. محسوس کیا آپ نے؟ یہ حسن ہے. حسن کی ایک اپنی جگہ پر امپورٹنسی ہے، اہمیت ہے، مقام ہے، درجہ ہے اور اللہ کی نظر میں بڑا وقار ہے. حسن یعنی بیوٹی. آج کے دور میں بیوٹی، جمال، خوبصورتی، سہناپن، یہ کیا ہے؟ یہ ہر نظر کی غذا ہے. توجہ چاہنا حسن نوازی، حسن کو دیکھنا. ارے بھائی ہر چیز کی ایک غذا ہے نا، ہر وجود کی ایک غذا ہے. عقل کی غذا فکر ہے. توجہ چاہنا دل کی غذا علم ہے، نظر کی غذا حسن کا نظارہ ہے.
نظر کب تک زندہ ہے؟ جب تک حسن شامل حال ہے۔ تو حسن کی عظمت تو میں سمجھتا ہوں آپ نے محسوس فرما لی ہوگی۔ ہر چیز کائنات کی اللہ نے حسین بنائی، حسن، بیوٹی، خوبصورتی۔ اب ہر لفظ کی 3 کیفیتیں ہیں، 3 منزلیں ہیں، 3 درجے ہیں، 3 اپروچز ہیں۔ جب حسن آگے بڑھتا ہے، ہم میں سے کون نہیں جانتا حسن کو؟ حسن ہے، لیکن جب حسن آگے بڑھتا ہے، بلندی میں پہنچتا ہے، تو یہ حسین میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اور فرمانے نا، حسن کا جلوہ کس وجود میں ظہور پذیر ہوتا ہے؟ حسین، یہ بہت حسین ہے، یعنی حسن والے۔ اور جب حسن اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے، کلائمیکس پہ پہنچتا ہے، معراج پہ پہنچتا ہے، یعنی اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے جہاں سے آگے تصور حسن ختم ہو جائے، تو اس منزل پر کہا جاتا ہے احسن۔ حسن، حسین، احسن، گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ ہے سپرلیٹیو ڈگری۔ تو جو چاہ رہا ہوں زامین صاحب، یہ ہے افعل التفضیل۔ یہ ہمارے ہمدرس ہیں زامین صاحب، ایک ساتھ پڑھا ہے ہم نے سلطان مدارس میں۔ تو حسن کیا ہے؟ آخری منزل کیا ہے؟ احسن۔ احسن کا مطلب کیا؟ آخری منزل حسن کی، جس کے آگے حسن نہ ہو۔ تو اب اللہ نے انسان کو کیا ٹائٹل دیا؟ کائنات کی ہر چیز حسین ہے۔ توجہ چاہ رہا، سورج حسین ہے، چاند حسین ہے، ستارے حسین ہیں، سیارے حسین ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں حسین ہیں، سمندروں کی گہرائیاں حسین ہیں، سبزہ زار حسین ہے، غنچے حسین ہے، چمن حسین ہے، بستان حسین ہے، گارڈن حسین ہے، دریاؤں کے دھارے حسین ہے، ہوا کا بہاؤ حسین ہے۔ توجہ جانا، چاندنی راتیں حسین ہے۔ اور پھر حسن کے باہر آگے بڑھتا ہے، جنت حسین، جنت ماوا حسین، جنت عدن حسین، جنت عالیہ حسین، جنت فردوس حسین، جنت خلد حسین۔ توجہ چاہنا، ملک حسین، حور حسین۔ اگر حور حسین نہ ہوتی تو بوڑھا نمازی بھی نماز اس نیت سے نہ پڑھتا کہ مجھے حوریں ملیں گی۔ اور کریے گا یہ حسین ہے، دیکھا آپ نے؟ تو میں حسن کی توجیہ ذرا 2 لفظوں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو پھر آگے بڑھو۔ کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ حسین۔ یہ سبزہ زار آپ کی آنکھوں کو اپنی گرینری سے، اپنی سبزی سے، اور جو چاہ رہا ہوں، اور اپنے خضریات سے، اپنے ہرے پن سے بینائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ ذرا ٹہلیے سبزے پر اور اس میں بھیگی ہوئی گھاس کے اوپر چہل قدمی کیجئے تاکہ آپ کی نظر کا طور بڑھے۔ یہ میڈیکل سائنس کہتا ہے نا؟ تو یہ گرینری، یہ ہرا پن انسان کی نگاہوں کو بڑھاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حسن ہے، ہر ہریالی حسین ہے۔ توجہ کیجئے گا، چاند کی چاندنی مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسین ہے۔ سورج کی شعاعیں حسین ہے۔ اگرچہ سورج کی شعاعیں نصیب نہ ہو تو کھیتی اگ نہیں سکتی، جنس پنپ نہیں سکتی، جسم کے اندر بالغی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سورج کی شعاعوں کی انرجی، طاقت اور یہ ان کی نعمت کا اثر ہے کہ ہم فربے ہوتے جاتے ہیں تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہے وہ حسین ہے، لیکن انسان کو احسن بنایا۔ کا مطلب یہ ہوا کہ احسن ہے نا انسان۔ اب سوال یہ ہے، تو کیا ہر انسان احسن ہے؟ ہر انسان احسن ہے؟ اگر ہر انسان احسن ہے تو پھر ابو لہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو جہل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ذرا سا سمجھ لیجئے، تھا وہ بھی احسن، پیدا اسے بھی احسن ہی کیا تھا، مگر اللہ نے خود کا ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اب خود ہی اگر پستیوں میں گر جائے تو ہم کیا پر، خود ہی بد شکل ہو جائے تو ہم کیا کریں؟
خود ہی اپنی صورت بگاڑ لے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ایسا نہیں پیدا کیا تھا، مگر وہ کوالٹی دیکھیے، جب لفظ مطلق بولا جائے ہے نا، ایبسولوٹلی کوئی قید نہ لگی ہو، تو جانتے ہو کیا چمتکار دکھاتا ہے، کیا معجزہ دکھاتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہوں رسول اللہ نے فرمایا، آپ کیا بتائیں گے؟ کس نے فرمایا؟ کس کا نام لیں گے؟ ذہن میں کیا آیا؟ تبادر ذہنی کیا ہے؟ انٹینشن کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ تخیل کیا ہے؟ تیقن کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے آخری رسول نے فرمایا، تو کیا موسیٰ رسول نہیں ہے؟ عیسیٰ رسول نہیں ہے؟ داؤد رسول نہیں ہے؟ رسول تو سارے ہیں، مگر مطلق رسول آپ کا نبی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب لفظ سنیے، جب لفظ ایبسولوٹلی بولا جائے، مطلق، کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی قید بند نہ ہو، کوئی صفت نہ ہو، اس کے ساتھ آزادانہ طور پر ایک لفظ بول دیا، تو وہاں پر فوراً مراد لی جائے گی فرد اعلیٰ، جو اعلیٰ ہو۔ تو جو چاہ رہا ہوں غور کریے، چونکہ رسولوں میں سب سے اعلیٰ آپ کا رسول ہے، تو جہاں بھی رسول بولا جائے گا وہ فوراً سرکار دو عالم ذہن میں آئیں گے، چونکہ فرد اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو احسن بنایا، تو جب احسن بولا جائے گا تو فرد اعلیٰ مراد لیا جائے گا۔ اب بتاؤ وہ احسن کون ہے جسے اللہ نے احسن بنایا؟ سمجھ میں نہ آتا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، وائل ہے، خالد ہے، عاص ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، عیار ہے، غدار ہے، مکار ہے، دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، کہنے کو تو سب انسان ہے، مگر یہ احسن نہیں ہے۔ تو اب احسن کون ہو؟ معاملہ ہے قرآن کا، میں کیوں حل کروں؟ قرآن نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہم نے قرآن میں 4 احسن بتائے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، 5واں انسان کو قرار دیا۔ پہلا احسن کون ہے؟ سنیے گا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ خالقوں میں احسن، اللہ کیا ہے؟ احسن الخالقین۔ متوجہ ہیں کیا کہا اللہ نے؟ اللہ احسن ہے، کن میں؟ خالقین میں۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ بھی خالق ہیں۔ کہا گیا، میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، احسن الخالقین، اللہ سارے خلق کرنے والوں سے احسن خالق ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ بھی خالق ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں ذرا عقیدہ سنبھالیں، اللہ کے علاوہ بھی خالق ہے، یہ حدیث نہیں ہے، میرا بیان نہیں، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 18ویں سورہ کا 23واں 18ویں پارے کا 23واں سورہ ہے، اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ واللہ، غور کیجئے گا، تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ احسن الخالقین، سارے خالقوں میں سب سے اچھا خالق، تو خالق اور بھی ہوئے نا، توجہ دارا، اگر اور خالقوں کی گنجائش نہ ہوتی تو مریم کا بیٹا عیسیٰ یہ نہ کہتا انی اخلق لکم، لاؤ میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں۔ پکڑا جاتا ہے یہ بندہ، تو خالق اور بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہٹ کر عیسیٰ بھی خالق ہے۔ کہے خالق انی اخلق لکم من الطین کہت الطیر، توجہ چاہ رہا ہوں، فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، لاؤ گندھی ہوئی مٹی مجھے لا کے دو، میں تمہارے لیے خلق کروں، میں اس کا خالق بنوں۔ توجہ جانا، اگر اہل بیت کہیں پر کہہ دے کہ ہم خالق ہیں تو پریشان ہو جاتا۔ عیسیٰ کہہ رہے انی اخلق، لاؤ میں خلق کروں۔ ارے آپ کے معاشرے میں نہیں ہے فلاں شعر کا خالق کون ہے، فلاں مضمون کا خالق کون ہے؟ اللہ کے خالق ہونے میں اور بندوں کے خالق ہونے میں فرق ہے۔ بندے اجزاء کے محتاج ہیں، خلق کرنے میں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سنیے گا، سخت نہ ہو جائے بات، بڑی اہم منزل پر
میں آپ کو لا رہا ہوں. چلیے ان گہری باتوں میں آپ کو غرق کرنے سے مستقر کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں. اللہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ احسن الخالقین. ٹھیک اللہ. اب اللہ کے بعد رسول. حدیث قدسی خلقتک یا محمد احسن المرسلین. اے محمد میں نے تجھے احسن المرسلین بنایا. میں احسن الخالقین تو احسن المرسلین. غور کریے گا پھر بڑھیے پھر دیکھیے غور کریے گا. حدیث قدسی انا اور جی کہ جعلنا بیتیا احسن البیوت. میں نے اپنے گھر کعبے کو احسن بیوت بنایا. اللہ احسن الخالقین، رسول احسن المرسلین، خانہ کعبہ احسن البیوت. اب قرآن توجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے قرآن کو نازل کیا احسن الحدیث. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ سب سے اچھی بات ہے. قرآن احسن، محمد احسن، کعبہ احسن، اللہ احسن. اور پانچویں درجے پہ کیا کہا؟ یہ کوٹ ورڈ ہے کہ ہم نے انسان کو احسن بنایا تو ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب احسن وہی ہوگا جس کا رشتہ ایک ہی وقت میں چاروں سے ہو. بات ہو رہی ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. عجیب بات ہے. ذرا بلند ترین سے بات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھیں حضور لغت میں، ڈکشنری میں، بیانات میں، وضاحتوں میں، تفصیلات میں، ڈیٹیلز میں، فلسفے میں، سائنس میں، منطق میں کہیں پر نہیں ملے گا کہ وہ انسان جسے اللہ نے احسن بنایا وہ کون ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ نے کہا ہم نے 4 معیار رکھ دیے. میں احسن الخالقین، میرا محمد احسن المرسلین، میرا گھر احسن البیوت، میری کتاب احسن الحدیث. تو یہ چاروں احسن ہے. اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، کتاب اللہ. اب ہے کائنات کے پاس کوئی ایسا فگر کہ جس کی نسبتیں چاروں سے ایک ہی وقت میں ہو؟ کبھی آپ بتائیے کون ہے؟ ڈھونڈ لو کائنات میں اگر علی کے علاوہ کوئی نہیں جائے. پوچھنا چاہیے. سنیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو اپنی طرف سے مانتے ہیں، ہماری ذاتی مرضی ہے، ہمارا ذاتی انٹینشن ہے، ہمارا ذاتی خیال ہے، ہماری فیور والی بات ہے، جنگ داری ہے، ہم ایسے ہی مانتے. نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو علی کو. علی ہماری عقیدت کا نام نہیں ہے، قرآن کی ضرورت کا نام ہے. جی ذرا ایک سوتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے. بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے. اب دیکھیں صاحب، تو یہ کوئی زبردستی دباؤ دبیش، برڈن، وزن، فورس، پریشر، ایسا کچھ نہیں کہ مانو علی کو احسن، نہ مانو تم لاؤ پھر احسن. اور احسن کے 4 معیار ہیں. اللہ احسن، بیت اللہ احسن، رسول اللہ احسن، کتاب اللہ احسن. لاؤ. میرا چیلنج ہے 9 مسلموں کے لیے نہیں، انبیاء میں ایک لا دو جس کا ایک ہی وقت میں چاروں سے رشتہ ہو اللہ کے علاوہ. یہ شرف صرف علی کو ملا. آپ کہیں گے دلیل کیسے؟ اللہ احسن، بیت اللہ احسن، رسول اللہ احسن، کتاب اللہ احسن. میرا علی چاروں سے رشتہ رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ احسن، علی نفس اللہ، اللہ سے رشتہ. توجہ دارو، بیت اللہ احسن، خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. رسول احسن، ہاتھوں پہ آیا. قرآن احسن، پیدا ہوتے ہی تلاوت کی. یہ ہے احسن، یہ ہے احسن.
نوجوانوں ذرا اندر سے نکلو، قیامت کی بات ہے۔ احسن، غور کریے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا ہے احسن بنا کر۔ اور پھر چلیے، قیامت کی منزل تو قرآن نے اور رکھی، ہر چیز حسین، میرا مولا احسن۔ کہ ایک دلیل اور ہو قرآن سے تو ذرا لطف سماعت اور دوبالا ہو جائے۔ اچھا چلو بھائی، حسن کی کتنی منزل ہے؟ خود حسن، پروگریس ہو، حسین، سپرلیٹیو ڈگری، احسن۔ ہم نے کہا علی احسن، اور علی احسن کیسے؟ بھائی تم ادھر ادھر گھروں میں احسن تلاش کر رہے ہو، جہاں عقیدتوں کا اندھیرا ہے، تاریخ نے بڑے بڑے چراغ جلا کے بھی دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اگر تاریخ کو ذرا سا کچھ نظر آ جاتا تو دھڑ سے اپنے صفحات پر کئی نام ابھیل دیتی کہ یہ ہے احسن، یہ ہے احسن۔ خلیفہ تو بنائے، احسن نہ بنا پائے۔ بناؤ، چونکہ اللہ نے کہا لقد خلقنا، یہ ہمارا کارنامہ ہے، احسن بنانا ہمارا کارنامہ ہے، تمہارا بوتا نہیں ہے کہ احسن بنا سکو۔ اب فکر فرمائے، ماشاءاللہ کس منزل سواد پہ ہیں آپ؟ وہ کہا صاحب صحابہ میں احسن اچھے ہیں، بہتر ہیں، خوبصورت ہیں، اور کیا معیار خوبصورتی بھی الگ، ان کے یہاں شکل و صورت کا نکھار خوبصورتی کہلاتا ہے۔ اور یہی پریشانی تھی، یہی درد تھا، یہی ڈیزیز تھی، یہی علت تھی، اور کریے گا یہی مرض تھا کہ ایک روز حسن اور غیر حسن کا تقابل کمپیریزن کر لیا، اور کر بیٹھے بد پرہیزی، بزم نشین۔ کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ جو اندر سے حسین تھا اسے باہر سے دیکھنے کی غلطی کی، اور منارہ اذان سے ہٹا دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ بلال حبشی، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، پھیلے ہوئے ناک کے نتنے، نظروں میں سما نہیں رہا تھا۔ نبی نے اس کو معین کیا تھا، اذان کے لیے مؤذن بنایا تھا۔ اور کریے گا، اب جب مؤذن بنایا تو ایک روز عرب کی نخوت نے، سمجھ رہے ہیں آپ، کینہ دوزی، وہ دلوں کے اندر جو ٹیڑھا پن تھا، کیسے جاتا ٹیڑھا پن تھا، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کو ڈانٹنا پڑا، توبہ کر لو تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ تو دل میں ٹیڑھا پن تو تھا، بڑی ڈگریاں ملنے کے بعد بھی ٹیڑھا پن، ہٹا دیا حضرت بلال کو۔ رات طویل ہو گئی، رات کی تنابیں اتنی وسیع، اتنی پھیلی کہ سمیٹ دے میں آئی نہیں۔ کئی نیند لے کے پریشان ہو گئے، کتنا سوئے بھائی؟ نیند کے بعد نیند کے اٹھے، جبائی لی کیا، دیکھا ابھی تو آثار صبح ہے ہی نہیں، پھر لیٹ گئے۔ مگر کب تک آتا؟ ادھر پیٹ نے احتجاج کیا، معدے نے اسٹرائک کی۔ اب ملے تو کیسے ملے؟ صبح ہو تو بریک فاسٹ ہو، ناشتہ ہو، وہ صبح ہی نہیں ہو رہے۔ اب جمع ہو کے سب رسول کے دروازے پہ آئے، یا رسول اللہ نکلیے۔ کہیں کے لیے؟ کہ نماز صبح کا وقت ہی نہیں ہوا ہوگا سرکار، کئی نیندیں لے چکے ہم، آخر میدائی تو ہے، یہ پکار رہا ہے اندر سے۔ کہ کیوں؟ صبح تو ہوئی نہیں ابھی۔ کہ رسول اللہ صبح نہیں ہوئی۔ اب رسول کہتے ہیں
کہ صبح کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھو کہ رسول اللہ کئی بار اذان ہو گئی، ہر نیند پر ایک اذان، اور شاید اذان میں کہا جا رہا ہوگا الصلاۃ خیر، یہاں یہ جملہ سو مت اذان کو جلدی جلدی کہ سرکار کئی اذانیں ہو گئیں، تو ایک مرتبہ غیظ و غضب میں ڈوب کر رحمت اللہ العالمین نے ایک جملہ کہا، میرے بلال کو کیا ہوا؟ نہیں سنا آپ نے جملہ؟ نبی نے برہم ہو کے کیا کہا؟ جو رحمتوں کا مجسمہ تھا اس کو جلال آ گیا، کہا کیوں؟ میرے بلال کو کیا ہوا تھا؟ آج بلال نے اذان نہیں کہی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ بلال نے اذان نہیں کہی؟ کہا جب تک میرا بلال اجازت نہ دے صبح نمودار نہیں ہو سکتی۔ اذان، آپ اذان کا مطلب جانتے کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہے اعلان، اذان بنا ہے اذن سے، اذن کے معنی ہے پرمیشن، جب تک میرا بلال پرمیشن نہ دے صبح کیسے طلوع ہو جائے؟ میرے بلال نے اذان نہیں کہی آج؟ کہا یا رسول اللہ ہم سب نے مل کر اس کی شکل کو چونکہ ہم کراہت کی نظر سے دیکھتے تھے اس لیے ہم نے ان کو منار اذان سے ہٹا دیا، ہمارا دل نہ مانا کہ بلال بلندی پہ رہے اور ہم پستی پہ رہے۔ نبی نے کہا بے یدہ نفس محمد، وہ ذات جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، اگر میرا بلال قیامت تک اذان نہیں کہے گا تو قیامت تک سورج نہیں نکلے گا، صبح نہیں ہوگی۔ تو بتا دیا پاور، یہ تھی باطنی حسن شکل، بلال کا باطن ایمان، تقوی، کردار، کیریکٹر، عقیدہ، نظریہ، صداقت، حقیقت، ریالٹی، کہ تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، ذرا باطن دیکھو بلال کا، اللہ کو کتنا پسند ہے، تمہیں دن میں اس کی صورت نظر نہیں آئی، مشیت کو رات کے اندھیروں میں نظر آتی ہے۔ جب تک اذان نہ کہے گا، اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، سارے مفسرین نے لکھا ہے حضور کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ فائنل، اس پہ شک کرنا کفر، حرام۔ واقعی اگر بلال اذان نہ کہے تو صبح نہیں ہوگی، گئے جاؤ بلال کو لاؤ، بلال آئے منار اذان پہ گئے، اذان کہیں سپیدہ سہی نمودار ہوا۔ بات توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہیرے جواہرات کا تھا معاذنا جس پر بلال کھڑے تھے، منارہ جہاں پر اذان دے رہے تھے، کہ نہیں اینٹ گارا پتھر کا بنایا تھا، کس نے بنایا تھا؟ کہ نبی کے ساتھیوں نے بنایا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو اینٹ گارے کا اور کیجئے منارہ بنے اور محمد اس پہ کسی کو کھڑا کر دے، اگر اس کو بھی ہٹا دو تو صبح نصیب نہیں ہوگی۔ تو جس کو غدیر خم میں اپنے ہاتھوں پہ بلند کرے، سہارے ایمان، صداقت کی صبح نصیب ہوگی۔ احسن، ہمیں بتانے چلا کون ہے احسن؟ ایسے بھی سنا کریں کبھی قرآن کے حقائق کو، علی کے علاوہ کوئی احسن ہے ہی نہیں۔ اب سنیے گا عزیزوں، تو ایمان لانے والے بڑے معتبر جو اپنا آبائی مذہب چھوڑ کے آئے، واقعی سچے دل سے اسلام قبول کیا، کیا وہ لائق احترام نہیں ہے؟ ہم ان پہ فدا ہوتے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو آج بھی چل رہا ہے گھر واپسی، کتنا زور لگایا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے چھوڑ کے آئے تھے تو بڑے لوگ تھے مگر حسین تھے، احسن کوئی نہیں حسین۔ اب یہ تو ہو گئی ایمان لانے والوں کی بات۔ اب میں ایک بہت بڑا ردہ رکھنے جا رہا ہوں قرآنی حوالوں کے ساتھ۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کتنے پیغمبر؟
1,23,999 انبیاء. توجہ کیجئے گا. تقریباً 52 گھرانے، بنی آدم، بنی اسرائیل، بنی نجی اللہ، اور فرما رہے ہیں، اور سب آل ابراہیم اور آل سمود، آل داؤد، یہ سب قرآنی اصطلاح ہے، ٹیکنیکل ٹرم. 52 خاندان، فیملیاں. کتنے نبی؟ 1,23,999 نبی. فیملیاں کتنی؟ گھرانے کتنے؟ 52، 52 ہیں جی. اور زمانے آپ دیکھتے جائیے گا، مجھے تو پتہ نہیں. 18,000 برس، 18,000 برس پہ 1,23,999 انبیاء، 52 گھرانے. اور کیجئے گا، ان سارے مجموعی حقائق کو ایک حسین ملا. حسین ملا. آپ خاموش ہو گئے. اتنے ساروں کو، معصوم ہے سب، نبی ہے سب، ایک حسین ملا. میں تو سمجھتا ہوں اچھل جائیں گے آپ. کون ہے وہ حسین؟ حضرت یوسف. ایک ملا نا. سب کو احسن نہ مل سکا. جناب یوسف حسین ہے. گردہ چاہیے پڑھنے کے لیے، فتوے بھی لگ سکتے ہیں. نبیوں میں کتنے نبی؟ یعنی یوں مان لیجئے 1,23,998 انبیاء کو ایک ملا احسن، 52 گھرانوں کو ایک ملا، 18,000 زمانوں کو ایک ملا، ہے نا. یہ میں نے بیورا دے دیا. ایک حسین ملا، احسن نہیں. اب وہ سوچو جس کا گھرانہ ایک، زمانہ ایک، اور گھر میں جدھر دیکھو احسن ہی احسن. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تلاش کرو تاریخ میں وہ کون ہے. کون ہے تاریخ میں؟ ایک اکیلا ابو طالب ہے. بھتیجا دیکھو تو احسن، بیٹا دیکھو تو احسن، پوتے دیکھو تو احسن، بہو دیکھو تو احسن. اور ایسا احسن جب حسن کی آخری منزل کو پہنچا تو مشیت کو پیار آ گیا. تیرا حسن برداشت کر پائیں گے، آپ پردہ غیب میں چلا. جو چاہ رہا ابھی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا ہے؟ جب وہ پورے حسن، سارے احسنوں کا حسن ایک ذات پہ آیا تو کیسے برداشت کرتے؟ اللہ نے کہا چلا. غور کریں گے آپ. اب منزل دیکھیں اور کیفیت دے رہے. حضرت یوسف ہے حسین. اب حسین کی پاور قرآن سے پوچھو کیا ہے. تو ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ مبارکہ یوسف، 12واں سورہ. آیت غالباً 27 ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں مگر ہے. سورہ یوسف 12واں سورہ، غالباً اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو 27 یا 27 ہے نا. مزہ آ رہا ہے؟ کچھ بور تو نہیں ہو رہے؟ سنیے آپ. اب منزل دیکھے گا کیا پاور ہے حسین کی. احسن تو بعد میں سمجھنا. یہ بتا، وہ جو اتنے سارے انبیاء کو، اتنے سارے گھرانوں کو، اتنے سارے زمانوں کو ایک حسین ملا، اس کی پاور کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا فیکٹ کیا ہے؟ اس کا نفوذ، اس کا پریشر کتنا ہے؟ تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب پوری آیت نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، جلدی جلدی سمیٹنا ہے. جناب زلیخا ہے شہزادی، شہر کی جو رائل فیملیز تھی ان کی خواتین نے طنز کیا، یہی تمہارا وطیرہ ہے زلیخا؟ غلام سے تم نے یہ برتاؤ کیا؟ تو اب جواب نہیں دیا، بولی نہیں زبان سے. جناب خدیجہ، یہ جناب زلیخا کیوں نہیں بولی؟ ایک لفظ نہیں کہا. قرآن میں دکھا دیجئے. اس لیے کہ سوال جاہلانہ تھا. کیا تھا؟ سوال جاہلانہ تھا.
اور جاہل تھے مرتبہ نبوت سے اور حسن کی کیفیت سے، تو جاہل قرار پائے۔ انہوں نے جب سوال کیا تو سوال جاہلانہ تھا۔ زلیخا نے کہا جواب جاہلا، خاموشی، خاموش رہی۔ ایک درخواست لکھ دی بس یوسف کی بارگاہ میں۔ یوسف نے پڑھا، سلام کے بعد لکھا تھا میرے آقا آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ سمر جائے گا۔ نیچے عرض داشت، میں نے دعوت کی ہے شہر کی معتبر خواتین کی، آپ کو زحمت دینا ہے کہ آپ ایک جلوہ دکھا دیں اور گزر جائے۔ ایک جلوہ جی منظوری کی دعوت دے دی۔ دیکھا آپ نے، ہمیشہ مخالف سمت سے معصوم کو اپنی تقریب میں دعوت دینے کی روایت پہلے سے ہے۔ اگر جناب سیدہ کو یہودن نے بلا لیا، ٹھیک، جناب یوسف نے سائن کر دیا، اوکے اوکے ٹھیک ہے، یس ہم آئیں گے۔ ادھر اس نے ایک ایک چھری اور ایک ایک لیمو، شرط لگائی کہ یہ بہترین لذیذ کھانا تب دہن سے قریب کرنا جب میرے یوسف کی زیارت کر لو۔ میرا یوسف تمہارے قریب سے گزرے گا، تمہارا بس فریضہ اتنا ہوگا ڈیوٹی کہ لیمو پر چھری چلا دینا۔ اب انہوں نے جیسے یوسف گزرے پردہ ہٹا اور کریے گا، چل گئی چھریاں، چل گئی چڑیا، لطف دے گے دے چل گئی۔ دیکھیے کیا ہے، یہ ہے ضعیفی میں شباب، واہ واہ غلام حبیب ابن مظاہر۔ یہ حقائق پہ ایسے ہی خوش ہونا چاہیے۔ ادھر یوسف گزرے، یہ کسی صحیح کتاب کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب کہتا ہے قرآن فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ، سنیے گا، عجیب بات ہے صاحب۔ میں آپ کے سامنے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے کہلا دے۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ کاندی پور۔ سب گرد و نواح کے لوگ آئے ہیں، پورے امبیڈکر، میرے محترم سامعین مجھے سنتے رہتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کیسے کروں، اور تو مجھے کوئی نظر آ نہیں رہا۔ مولانا زامین صاحب چونکہ میرے ساتھی ایک ساتھ پڑھا ہے، اساتذہ اچھے تھے۔ مولانا زامین ترجمہ میں کر رہا ہوں، کوئی داد دے یا نہ دے آپ تصدیق کر دیجئے۔ کیا کہا عورتوں نے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ، جب عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کو تو کیا کہا؟ اکبرنا۔ ترجمہ کر رہا ہوں مگر تیار ہو جائے جب کروں گا ترجمہ۔ اندر سے اگر دل نکل کے داد نہ دے تو پھر بات کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ، حضرت یوسف کا زمانہ کربلا سے کتنے دن پہلے؟ 3,500 سال پہلے۔ موسیٰ کے بھی پردادا ہیں، اور کریے گا حضرت یوسف۔ اور کیا کہہ رہی ہیں اس وقت کی خواتین جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا؟ اکبرنا، اکبر بنا ہے اکبار سے، باب افعال، عربی گرامر سے بتا دوں۔ اکبرنا کا مطلب ہے کسی کو اکبر سمجھنا۔ ان عورتوں نے یوسف کو اکبر سمجھا۔ ابھی نہیں، خاموش رہ جاؤ تو مجلس پڑھنا چھوڑ دو۔ کیا سمجھا عورتوں نے؟ اکبر سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر کے آنے سے 2500 سال پہلے بھی معیار حسن مرقع علی اکبر ہی کچھ کہہ گیا، نہ جانے کیا کہہ گیا۔ جی طبیعت بحال ہوئی، کچھ بالادگی محسوس ہوئی، فطرت کو قلب معطر ہوا، ذہن خوشبودار ہوا، اپنے وجود سے مہک آئی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جنت میں محسوس کیا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ،
عورتوں نے اکبر سمجھا. اکبار جمع غائب مؤنث کا صیغہ اکبر نہ ہو، یہ ترجمہ کوئی کرے گا نہیں تو یہ قائم ہو گیا. ٹھیک، مگر تھا حسین، آیا ادھر سے گزر گیا، گزر گیا. ہوا کے جھونکے سے بھی تیز. کہہ دوں میر تقی میر یاد آ گئے مجھے، آپ کے والد کے، رو کے حوالے کر رہا ہوں یہ جملہ. فضل امام صاحب بہت خوش ہوتے تھے. ادھر سے آئے ادھر کتنی دیر میں، کتنی دیر لگی؟ وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا. وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں دیکھ رہا ہوں اتنا کٹھن مضمون اتنی آسانی کے ساتھ سماعت فرمانا بھی یہ آپ کے لیے توفیق الہی ہے، تائید پروردگار اہل بیت کی نظر ہے آپ پر، ورنہ کون سمجھتا ہے. اور ایسے نازک وقت پر جب سکرات کا عالم ہو. یہ اسما افہم کا موقع ہوتا ہے. مگر کیا کہنا والہانہ ولایت سے رابطہ محسوس کریے گا. ختم ہو رہی ہے گفتگو، کمال کی بات. فلما رأیناہ اکبرنا وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. ترجمہ غلط، دیکھیے تار ہیلے ذہن کے تار ہیلے. قطعنا باب تفیل سے تختی، تختی کہتے ہیں تختی کر دیجئے شعر کی، ایک ایک لفظ کو الگ الگ وزن پہ رکھنا. قطعنا کا مطلب یہ نہیں ایک مرتبہ کاٹا، بار بار کاٹا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے بائی چانس چھری چل گئی ہوگی. نہیں سمجھنے کا نہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ، نکالیے بات سے بات نکالیے. قطعنا ایدیہن وقلنا، ہاتھ کاٹتی رہی اور کہتی رہی حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے. اگر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے تو اپنے آپ سے انصاف نہ فرمائیے گا. کیا کہا مصر کی عورتوں نے، کیا کہا یوسف کو دیکھ کر؟ یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے. مصر کی عورتیں نمازی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، تسبیح خواہ تھی، حاجی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی، کتابیں الہی پڑھتی تھی. کہ نہیں، مصر تو سارا مشرک تھا. تو جو چاہ رہا ہوں آمون ہوتب کو مانا جاتا تھا، ان کا خدا ہی الگ تھا. تو ساری عورتیں مشرکائیں تھی، مگر حسن کو ناپنے کے لیے عورت کی آنکھ سے بڑا پیمانہ کوئی ہوتا نہیں. اگر حسن کو کوئی جانچ سکتی ہے کائنات میں، بلکہ جملہ کہوں اگر حسن کی قدرداں کوئی نظر ہے تو وہ خواتین کی نظر ہے. بلا فرمائیے گا کیا کہا انہوں نے جانچ کر پڑتال کر، کس بات کی نفی کی، ڈنائی کس کو کیا؟ ما ھذا بشر، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو بشر ہے ہی نہیں. مسلمان قرآن پڑھ کے بھی شرم نہیں آئی. مشرک عورتوں کی نظر میں وہ نبی جو محمد کے پسینے سے بنا، مصر کی عورتیں اسے کہہ رہی ہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے. وہ مسلمان کی طاقت بخت ہے جو محمد کو اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں آف دا ریکارڈ، اگر محسوس کریں
ہم سے کہتے ہو فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر، وہ علی کے برابر، کہاں کی باتیں لا رہے ہو؟ توجہ جانا، ابھی تو تمہارے بڑے بڑے مصر کی مشرکاؤں کے برابر نہیں ہے، علی کے برابر کیا ہوں گے؟ عورتوں سے پست ترین مقام پر رہنے والوں شاہ مردہ کا مقابلہ کرو گے؟ کرو مقابلہ دیکھئے آپ کیا کہا صاحب؟ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ نگاہ نسوانی کس مرحلے پر پہنچی؟ نبی کو اگر جانا بھی تو ملک جانا، بشر نہیں۔ ٹھیک؟ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مصر کی خواتین نے کہا تھا یہ ملک، حالانکہ بشر جیسا نہیں، بشر ایک بشر ایک ہم جیسا بشر، فرق ہے، بشر ہے مگر تم جیسا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ خواتین نے نبی کو بشر ملک کہا تھا، ادھر کا لقب لے کر ادھر دیا تھا، اللہ نے کہا بدلہ دیں گے تمہاری نیک نیت تھی، جس دن ہم مریم کی بارگاہ میں جبرائیل کو بھیجیں گے تو اس سے کہیں گے بشر بن کے جانا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، خیر یہ باتیں بھی ٹھیک ہے صاحب۔ انگلیاں کٹی، قرآن میں انگلیوں کا لفظ نہیں، ایدیہن، اسی سے استدلال کیا تھا امام وقت نے جب خلیفہ کے دربار میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات آئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یہاں سے کاٹیے، یہاں سے کاٹیے، یہاں سے کاٹیے، یہاں سے کاٹیے، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے قرآن میں۔ چور کی اب آیا مقدمہ، کہاں سے کاٹے ہاتھ؟ اب پریشان، معصوم کو بلایا کہاں سے کاٹے؟ کہا انگلیاں کاٹو، کہا حضور انگلیاں ہاتھ تو ہوتی نہیں، کہا ان المساجد للہ، مساجد سجدے کی جگہ ہے، وہ ساتھ ہے، پیشانی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے دونوں گھٹنے، یہ للہ، یہ اللہ کے مخصوص ہے، انہیں نہیں کاٹا جائے گا۔ کہا پھر انگلیاں کہاں سے لائے؟ کہا پڑھ قرآن، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، بتا قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے کہ انگلیاں؟ کہ صاحب انگلیاں کاٹے تھے، تو قرآن میں انگلیاں مراد ہے، ہاتھ سے انگلیاں کٹیں گی، کاٹ لی، اتنی دیر تو پریشان کیا بھائی، 1 گھنٹہ ہو گیا بس، اب ختم مجلس، گفتگو تمام، میں نے آپ دودھ نہیں پلائے بالائی کھلائیے، نہیں یہ 2 گھنٹے ہی پڑھوانا چاہتے ہیں جان ہی لیں گے آپ۔ سمجھئے صاحب، قرآن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، 12واں سورہ، تقریباً 27ویں آیت۔ قبلہ کیا کیا مصر کی عورتوں نے؟ ہاتھ کاٹے۔ اب میں جملہ پوچھا چاہتا ہوں، خون بہانا اگر غلط ہوتا، یہ جو مسلمانوں کی طرف سے ہم پر کہ عجیب پاگل لوگ صاحب زنجیر کر رہے، خون بہا رہے، اہل بیت کی بارگاہ میں نذرانہ خون کا پیش کر، یہ تو غلط سی بات ہے۔ کیا تم جناب یوسف سے بھی بڑے ہو؟ جب زلیخا نے سب کچھ ان کی نالج میں ڈال کے اور بتا دیا کہ آپ آ جائیے، اور چھری اور لیموں انہی کے سامنے دیے اور کہا چلا دینا، تو کیا جناب یوسف کو علم غیب نہیں تھا کہ ہاتھ کٹے گا اور خون بہے گا؟ تو زلیخا کو ڈاٹا چاہیے تھا، کیا کر رہی ہو؟ خون بہانا غلط ہے، خون نہیں بہا جا سکتا، ٹھیک؟ ہوگا جی کوئی ضروری ہے کہ جناب یوسف کو علم غیب ہو؟ اچھا یوسف کو تو تھا نہیں، تیرے اللہ کو ہے یا نہیں؟ اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ ہوگا جی اللہ تعالیٰ کا تو ہے، نہیں انکار کر دے کہ اللہ کو بھی نہیں، موڈ ہے، رسول کو اپنے جیسا کہہ دیا، اللہ کو بھی کہہ لے کہ اس کو بھی نہیں علم غیب، مگر اللہ نے قرآن میں تو اتارا، ختم،
بڑے ذہین لوگ میرے سامنے بیٹھے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سورہ ان عورتوں کی مذمت میں اترا ہے یا مدح میں؟ اتنا بتا دو مجھے شاہ نواز صاحب، یہ سورہ یوسف اور یہ آیت یہ ان عورتوں کی مذمت کی ہے اللہ نے یا مدح کی ہے، تعریف کی ہے؟ ارے کیا کہنا، جس قرآن میں 2 رکعت نماز کی تفصیل نہ ہو، اس میں ہاتھ کاٹنے کا، خون بہنے کا اور سارا ذکر کیا، کیوں کیا؟ مدحت میں کیا۔ پوچھو اللہ سے کیوں کیا؟ کہ ہم مذہب نہیں دیکھتے، معصوم کی محبت میں جو بھی خون بہائے وہ لائق مدح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک جملہ محترمہ تھا، کہیں اور نہ لے جانا بھائی، کسی اور طرف نہ لے جانا، یہ جواب دیا ہے میں نے 14 سال پرانے مسئلے کا۔ اب ملاحظہ کریے، حسین کون ہے؟ میں نے کہا علی احسن، اب میں لایا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ یوسف نہیں ہے قرآن میں، یہ مقدمہ معرفت علی ہے۔ یا ایک جملہ کہہ دوں، علی کو سمجھنے کا ماڈل جناب یوسف ماڈل ہیں، تاکہ علی سمجھے۔ ماڈل جانتے ہیں؟ بڑی عمارت بن رہی ہو اور چندہ لینا ہو آپ کو، تو دروازے پر کیا رکھتے؟ چھوٹی سی عمارت بنا، کیا ایسی بنے گی؟ یوسف کو دیکھ لو، اتنے سے ہیں، پھر وہ سمجھ میں آئے گا علی، جس کو خود اللہ نے علی کہا ہے۔ علی کا مطلب بڑا، تو جسے سب سے بڑا بڑا کہے، کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ جسے اللہ اکبر بڑا کہے، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ یوسف حسین، اب حسین سے سمجھنا ہے احسن، تو اب علی میں اور یوسف میں کیا فرق ہے؟ آپ کے قرآن نے مہر لگائی کہ حسین وہ ہوتا ہے جس کے جلوے کو دیکھ کر ہاتھ کٹ جائے تو پتہ نہ چلے، اور احسن وہ ہوتا ہے جس کے جلوے کو دیکھ کر گردنیں کٹ جائے اور پتہ نہ چلے۔ احسن اور حسین، ملاحظہ کیا؟ اب آپ کا ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ احسن، علی ہے احسن، اللہ ہے احسن، نبی احسن، کعبہ احسن، قرآن احسن، انسان کو کیا بنایا؟ احسن۔ اب چلیے آگے بڑھی منزل، ختم ہو گئی مجلس۔ سورہ ملک قرآن مجید کا 63واں سورہ، اور یہ 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے، پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کائے کے لیے پیدا ہوئے؟ احسن عمل، عمل کے لیے نہیں، احسن عمل اور ہے، احسن اور ہے۔ اور پھر اکثر عمل نہیں کہا، زیادہ عمل نہیں مانگتا اللہ۔ 2 لفظ آئی ہیں قرآن میں، ایک اکثر، اکثر کیا ہے صاحب؟ کوانٹیٹی، کیا ہے؟ کوانٹیٹی کہتے ہیں نا تعداد کو، کچھ اور کہتے ہیں کوانٹیٹی۔ اکثر کیا ہے؟ کوانٹیٹی کی کلائمیکس، اکثر ختم، کثرت کی انتہا، احسن حسن کی انتہا۔ اللہ نے عمل کیا مانگا؟ احسن، اکثر نہیں۔ اللہ کو بہت زیادہ عمل پسند نہیں ہے، بہت اچھا پسند ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ احسن عمل چاہتا ہے، اکثر عمل نہیں۔ ہمارے یہاں آپ کے یہاں خیال میں ہر چیز میں کثرت، پیسہ ہو تو اکثر، دولت ہو تو اکثر، جائیداد ہو تو۔ ہماری نظر ہے اکثر کی طرف، اللہ کا نظریہ ہے احسن۔ پروردگار تیری مخلوق تو اکثر کو چاہتی ہے، تو احسن کو کیوں چاہتا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اکثر میں فساد ہے، احسن میں اصلاح ہے، صلاح ہے۔
پروردگار اکثر میں کیا فساد ہے؟ تو جو جانو اکثر عمل کثرت عمل کا سن کے ہی مانو گے، باز نہیں آؤ گے۔ اکثر عمل کا غرور بندے کو شیطان بنا دیتا ہے۔ شیطان بنا دیتا پھر سنے جملے، اکثر کثرت عمل کا غرور بندے کو شیطان بنا دیتا اور احسن عمل کا کمال باغی کو حور بنا دیتا۔ اتنی سی بات یہ تو لیے گا، یہ بھیڑیا نظام نہیں ہے۔ اچھا عمل کرو، اچھا عمل کرو، زیادہ عمل نہیں۔ ہر وقت مسجد میں نہ کھڑے رہو، ہر وقت مصلی کو پامال نہ کرو۔ اگر اللہ کو زیادہ عمل پسند ہوتا 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز واجب نہ کرتا، 24 گھنٹے پڑھواتا، ہر وقت سجدے میں سر رکھواتا، اور اسے فورس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو خالی ایک کو بھیجتا، ملک الموت کو، کہ اگر اٹھایا سر تو موم بتی بجھی۔ تو وہیں رکھ دیتا سر، اکیلا کافی تھا نا۔ اچھا وہ بھی نہیں، اگر ملک الموت بھی کہتا اللہ تیرے بندے ہیں، کہا تو بھی ہٹ۔ خالی آکسیجن اسٹاپ، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک دیتا، ختم۔ ڈر کے بارے سے اللہ چاہتا تھا، خوف کی عبادت نہیں چاہتا، معرفت کی عبادت چاہتا۔ اب سمجھو احسن عمل کیا ہے؟ کائنات میں کوئی احسن عمل کر ہی نہیں پایا۔ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، جس نے بھی دنیا میں عمل کیا اس عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ آدھی رکعت نماز بھی مسلمان نے نہیں پڑھی بغیر جنت کے خیال کے۔ جنت ملے، جنت ملے، جنت ملے، جہنم سے بچو۔ تو اس کا مطلب ہے نہ کوئی احسن ہے نہ کسی کا عمل احسن ہے، ایک ہی احسن ہے، اسی کا عمل احسن ہے۔ اب تو جان جاؤ عزیزو، 1.25 گھنٹہ مجھے سن لیا 75 منٹ، اب تو ذہنوں میں تاثیر آ گئی ہوگی۔ کائنات میں ڈھونڈو تو احسن خلق کون؟ علی۔ احسن عمل کون؟ علی۔ علی کی ذات تو جو جارو احسن، علی کا عمل احسن۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جس نے بغیر جنت کو پیش نظر رکھے ایک بھی سجدہ کیا۔ ایک ہی علی ہے جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا پروردگار میں نے تجھے سجدہ تیرے جنت کے شوق میں نہیں کیا۔ تشی طرف یا الہی و سیدی ما سجدتک طمعا فی جنت ولا خوف من نار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے سید و سردار، مالک و مختار، اے خالق جبار، علی بول رہے ہیں اور اللہ سے بول رہے ہیں، ملا سے نہیں، اللہ سے مشیت کے سامنے۔ تیرا سجدہ میں نے جنت کے شوق میں نہیں کیا اور جہنم کے شوق میں نہیں کیا، خوف میں نہیں کیا، تجھے اس لائق پایا۔ سپوز کر لو، سپوز تو ہوتا ہے نا بھائی، مفروض تو فرض تو کیا جاتا ہے نا۔ یہ فلسفے کی بنیاد مفروضے پر ہے۔ سپوز کرو اللہ اگر اہلیت نہ رکھتا، سجدے کی تو علی کرتے نہیں کرتے، تو جو الوہیت میں اہلیت کا قائل ہو وہ نااہلوں کی بیعت کر لے گا۔ کہاں ہے مزاج علی جو الوہیت میں بھی یہ شان دیکھتا ہو کہ اگر اہل ہے تو سجدہ ٹھیک، تجھے اس لیے سجدہ کیا۔ مجھ سے پوچھو نا کہ علی نے کیوں کہا آدم سے کہلوائیے مذہب بدل دوں؟ سب کے باپ ہیں آدم، جتنی نمازیں پڑھی جنت کے شوق میں پڑھی ہیں، جب جنت سے آ گئے ہیں دنیا میں روتے ہی رہے، معبود جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔
کہا پھر علی آپ کے، علی نے جنت کے لیے؟ بالکل نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آدم پیدا ہوئے جنت کی تخلیق کے بعد، اور علی اس وقت سے ہے جب نہ جنت تھی نہ جہنم تھا، اس لیے کہ اگر جنت ہوتی تو پھر یہ اول مخلوق نہ ہوتے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، اللہ، صرف توحید تھی، ذات الہی تھی، پروردگار مطلق تھا۔ یہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ سلامت رکھے شہزادی عالمیان، آپ سے شاد و خوش رہے، بہت والہانہ مخلصانہ اور ڈوب کر مودت میں آپ نے میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا کیا۔ ایک ایسی شخصیت کی مجلس جو خود عالم بھی تھے اور حکیم بھی، علم بھی تھا، حکمت بھی، علم سے روح کا علاج کرتے تھے، حکمت سے جسم کا علاج کرتے تھے، دونوں طرح سے معاشرے کی خدمت کرتے تھے۔ کتنی خدمت کی ہے انہوں نے، کرناٹک ادھر ادھر، تبلیغی دورے، عالم ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا۔ اور دیکھ رہے ہیں ایسے نازک موقع پر بھی کتنے لوگ آئے، جتنے زیادہ ہاتھ اٹھ جائیں فاتحہ کے لیے اتنا ہی ایصال ثواب ذخیرہ اور ترویع روح کے لیے آسان راہ فراہم ہو۔ یہ ذکر وہ ہے جو غذائے روح ہے، یہ روح کو زندہ رکھتا ہے۔ جہاں یہ ذکر نہیں وہاں روح ہے ہی نہیں، نہ وہاں عقل ہے نہ وہاں روح ہے، کچھ اور ہی ہے۔ روح صرف وہاں ہے قائم جہاں ذکر محمد و آل محمد ہے، ذکر رسول و آل رسول ہے۔ مر گئے دنیا میں لوگ، اب یہ ہمارے کہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے مقدمہ جب چلتا ہے تھر بھائی، جب مجرم اقرار نہ کر رہا، یہ گواہ وہ گواہ، یہ جرا وہ وکیل یہ وکیل، کیوں چلے گا مقدمہ بھائی؟ کیس کب چلتا ہے؟ جب مجرم مقر نہ، اور اگر مجرم آ کے کہہ دی یہ رہا پسٹل، میں نے کیا جسا مرڈر، اب بھی چلے گا کیس؟ اقبال جرم کر لیا، تو اب ہمیں کیس چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس روح نہیں ہے، اس لیے کہ روح کی غذا ہے ذکر اللہ اور ذکر اہل بیت۔ تو بھائی ہمارے یہاں تھوڑے مرتے ہیں لوگ، مرتے وہاں بھی ہیں، تو جہاں روح ہوگی وہیں تو غذا جائے گی۔ تو ہم تو یہ ذکر کا انعاد کر کے بتاتے ہیں ہماری روح زندہ ہے۔ ہمارے یہ اہتمام ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب ایک جملہ سن لیجئے گا، الا ومن مات علی حب آل محمد، جو محبت اہل بیت پر مرا وہ شہید ہوگا۔ جی ہم بھی مرتے ہیں، کمال ہے، مرتے ہیں۔ ایک جملہ اور اس میں اضافہ فرما لیجئے کبھی کبھی، یہ نبی نے ٹیکنیکل لفظ کیوں کہا؟ اجازت ہے 1.5 منٹ کی؟ ماتا، جو محبت اہل بیت پر مرے، یہ نہیں کہا جو جیے۔ مرنا شرط ہے، کیا ہے؟ اب بھیا مدینے میں بیٹھے ہوئے تو دروازے پہ کہہ رہے تھے اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ زندگی میں تو جتا رہے زندگی میں۔ سرکار اس مشکل سے مجھے اللہ محفوظ رکھے اور وہ دن نہ دکھائے کہ مشکل تو ہو اور آپ نہ ہو، تو زندگی میں تو سب چل رہا ہے۔ اے بیٹے لے کاغذ قلم دوات لے جا، لکھوالا، زندگی میں تو سب چل رہا۔ اگر رسول کہہ دیتے جو محبت اہل بیت پر جیے تو سب کی نجات پکی ہو جاتی،
رسول اللہ نے کہا جو مرے تو اب تو میدان جنگ میں لے جا کے دیکھیں گے مر رہا ہے کہ نہیں. کدھر ہے؟ اب یہ بتائیے جو خود علی سے لڑ رہا ہو. یہ عجیب ہے، اسلام میں لڑائی بھی محبت میں ہوتی ہے. لڑائی بھی محبت میں ہوتی ہے کیا؟ کتنی بڑی بڑی جنگیں ہو گئی تو یہ محبت میں ہوئی تھی. بغض میں، تو اگر بغض میں ہوئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ محبت پہ تو نہیں مرے. نہیں مرے تو کیا نتیجہ ہے؟ صاحب ہم بھی مرتے ہیں. یہ تو دنیا کی تانا و تشریح سننے کی اپنے اندر سکت نہ رکھنے کے بعد یہ مجبوری کا معاملہ ہے. ہوگا بھائی چلو کہہ دو، چلو ہم بھی محبت اہل بیت، مگر وارے اللہ کے رسول ہمارا سلام و درود آپ پر پہم و مسلسل. غور کریے، آپ نے کمال ہی کر دیا. محبت اہل بیت پہ مرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ جنتی ہے. سنیے کہا جا رہا ہوں میں، یہ نہیں کہا کوثر والا ہے، یہ نہیں کہا ہور والا ہے، جنتی بھی نہیں کہا. کہا شہید زندہ ہے. سب کو یہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں ہم تو بھائی علی کو نہیں مانتے، فاطمہ کو نہیں مانتے، حسن حسین کو نہیں مانتے، مانتے محبت کرتے. اگر رسول کہتے جنتی سب جنتی ہو جاتی. نبی نے ذہن بشر کو جگڑ دیا، کہا زندہ تو جو اپنے مرنے والے کو زندہ ثابت کر دے وہ مرا محبت ہے. بس ختم ہو گئی بات. 73 کے 73 فرقوں کو دیکھ لیجئے، کیا سب کیا نہیں مرتے لوگ؟ غسل دیا، کفن پہنائے، تابوت میں رکھا، کندھوں پہ اٹھایا، بھیڑ لے کے چلی، قبرستان میں پہنچے، لحد میں اتارا، بہترین طریقے سے رکھا، سفید کفن، برگے، لکڑیاں، پتھر ڈالے، ڈھکے، پوری طرح ڈھانپ دیا، منو مٹی ڈالی. ان کا چلو. کیا مطلب؟ کیا مطلب بھائی؟ رسول اللہ تو کہتے جو محبت پہ مرے وہ زندہ. اور زندہ وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جائے، گفتگو کی جائے. آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ایک ہی فرقہ ہے جو اپنے مرنے والے کو قبر میں چھوڑ کے نہیں آتا بلکہ شانے پکڑ کے ہلا کے کہتا ہے اسماعیل اسماعیل. یہ مرا ہے محبت اہل بیت پر، کبھی نہیں مرتا. نبی کے قول کی دلیل اہل بیت کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنے چاہنے والوں کو نہیں کہا کہ میں تمہیں مرنے کے بعد زندگی دوں گا. کہا تو لائیے قول. اکیلے محمد نے کہا مر جاؤ میں زندگی دوں گا. کیوں؟ مگر براہ راست نے کہا زندگی دوں گا. سورس بتایا، محبت اہل بیت پہ مرو، زندہ باد، سلامت. کیا سورس بتایا؟ محبت اہل بیت پہ مرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کو بھی ایسے ہی اہل بیت مل جاتے تو وہ بھی زندگی دیتے. یہ اکیلے محمد نہیں دے رہے ہیں، یہ اہل بیت کی بنیاد پر. اب ثابت کون کرے کہ بھائی مرنے کے بعد مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں؟ تو رسول نے کہا میں اللہ کا نبی، اللہ نے میری گارنٹی لی. تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو میرا منشور سنو. حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے. تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا مرنے کے بعد کیسے زندہ؟ تو رسول نے کہا بیٹے تم اس سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، زمانے کو بتا دے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں. ادھر شبل نے سر کاٹا، ادھر حسین نے نوکے نیزہ پہ جا کر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ یہ زندہ تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے. افا حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. 18واں سورہ 11ویں آیت. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف ہماری عجیب و غریب نشانیاں ہیں؟ دیکھیں کیا کیفیت ہے سورہ میں. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یہ گمان ہے کہ ہماری عجیب و غریب نشانیاں اصحاب کہف ہیں؟ نہیں، ہماری عجیب و غریب نشانی حسین ہے، اہل بیت ہے. زید بن ارقم نے یہی کہا. پڑھ دیا سورہ. اب چونکہ آج 5 شعبان ہے
احتمال روایت یہ بھی ہے جی سید سجاد کی ولادت کی تاریخ تو مصحف پڑھنا مناسب نہیں، مگر اس پیرائے میں پڑھ دوں کہ جوش مسرت ہی میں آنسو نکل آئے۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا نے نوک نیزہ پر 114 سوروں میں سے سورہ کہفی کی تلاوت کیوں کی؟ کئی تلاوت اس مقام پہ کی جہاں اصحاب کہف غار میں موجود ہیں، اور یہ فرعون شام جس نے حسین کو قتل کرایا تھا اس کی سرزنش تھی کہ تو تلوار چلا سکتا ہے، موت نہیں دے سکتا، مٹا نہیں سکتا، گلا کاٹ سکتا ہے، شہرگ حیات کا کٹنا موت نہیں ہے۔ یہ فلسفہ حسین نے بدلا۔ پھر پوچھا کہ اور وجوہات مولا کہ قرآن کیوں پڑھا؟ تو سن لیجئے بس 2 لفظوں میں۔ سید سجاد فرما رہے ہیں شاید آپ یہ فضیلت کا بے پناہ رخ اپنے دل و دماغ میں اس کو سجا لیں اور کیفیت محسوس کریں اور آنسو نہ روک سکیں۔ سید سجاد کہتے سنو، ہمارا امر امر اللہ ہے، ہماری شان اللہ کی شان ہے، ہم نانو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، نانو مختلف الملائکہ، ہم وہ مقام جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم منار الہدا، ہدایت کا منارہ ہے۔ کہاں تک پڑھو خطبہ ہے؟ اب حضرت کہتے ہیں پوچھنے والے تو نے پوچھا میرے بابا نے نوک نیزہ پہ کیوں کی تلاوت قرآن کی؟ تو سن، میرا بابا ایک روز مدینے میں محو خواب تھا، دن چڑھا، سورج کی شعاعیں چہرہ حسینی پر آ گئی، بہن کی نظر پڑے، یعنی میری پھوپھی کی، میری پھوپھی تڑپ گئی۔ فاطمہ کے گلاب پر یہ تیز دھوپ کہیں کملا نہ جائے، بے اختیار آئی اور اپنی چادر اپنے سر سے تھوڑی سی سرکائی، اس کو سائبان بنایا، حسین کے چہرے پر اس کو معلق کیا اور کھڑی رہی، پتہ نہیں کتنی دیر کھڑی رہی۔ جیسے حسین نے کروٹ بدلی، آپ کی نظر پڑی بہن پر، تڑپ کے بیٹھ گیا۔ بہن یہ کیا ہے کہ بھیا بہت دیر سے کھڑی ہے، تمہارے چہرے پر سورج کی شعاعیں آ رہی تھی، میں نے سایہ کر لیا۔ حسین نے رو کر زینب کی پیشانی کو چوم کر ایک جملہ کہا، بہن تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ تم نے اپنی چادر کے ساتھ سورج میں میرے کھلے سر کو سایہ دیا نا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہ تو امامت اور عصمت سورہ جانے کیا مطلب تھا، مگر کمال ہے۔ اور کریے حسین اسی منزل کے انتظار میں تھا کہ کب جیسے میرے سر پہ دھوپ آئی، میرا سر بے سایہ ہوا اور زینب نے سائے کا اہتمام کیا، یہ موقع مجھے کب فراہم ہو کہ میں زینب کے لیے حسن سلوک کروں۔ حسین مدینہ چھوڑ چکے، مکے گئے، حج کو عمرے سے بدلا، 2 محرم کو کربلا میں آیا، 10 محرم آ گئی، حسین شہید ہو گئے، مگر وہ موقع نہیں آیا جہاں احسان کا بدلہ احسان۔ شام غریبہ روایت ہے کہ شبر نے ایک لامے نیزے سے سر زینب سے ردا کو اتارا۔ زینب بے حجاب ہے، بے ردا ہے، بے چادر ہے، کیا گزری ہوگی بیوی پر؟ حسین سوچتے رہے زینب تیرا سربراہ ہو گیا نا۔ اب سنیے، یہ مرحلہ اتنا بڑھا کہ رات کی تاریکی ختم ہوئی، صبح نمودار 11 محرم، قافلہ مقید کر کے کوفے سے شام۔ جب زینب شام میں آئی ہے تو لکھا یہ ہے کہ 500 کرسی نشینوں کو پوری دنیا کے ممالک سے یزید نے بلایا تھا کہ آؤ اور ہمارے اوپر احتجاج کرنے والوں کو، حملہ کرنے والوں کو دیکھو
کہ ذلت میں ہے معاذ اللہ، سب آگے زینب کو دربار میں لایا گیا، اور کریا بازار اور دربار کے درمیان ایک فاصلہ تھا، وہیں نوکے نیزہ پر حسین نے تلاوت شروع کی، سمجھ رہے ہو؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ شام کے بازار اور دربار کے لیے یہ موقع میسر آیا، سر حسین نے جب قرآن کی تلاوت کی، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت، بہن زینب جب میرے سر پہ چادر کی ضرورت تھی تو نے چادر سے سہارا کیا، اب خوخار نظریں ان بھیڑیوں کی نگاہیں تیرے کھلے بالوں پر پڑ رہی ہے، میرے پاس چادر تو نہیں ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کو تیری چادر بنا لیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بس یہی بات تھی۔ اب سمجھے کہ پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے، اور زینب کی چادر کا مقام کیا ہے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا تھا، پھر پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، جب شام غریبہ، کون سی شام غریبہ؟ جس کے تحمل کی ہمت بڑے بڑے شہیدوں میں نہیں تھی، عصر عاشور سے پہلے سر کٹا کے سو گئے، مگر شام غریبہ کی دھمک سے ان کے دل بھی لرز رہے تھے۔ یہ زینب ہی کا کلیجہ تھا کہ شام غریبہ کو تحمل کیا۔ غور کریں گے، جب شام غریبہ آ گئی اور اندھیرے میں جا گئی، میں پردے کی اہمیت بتا رہا ہوں، زینب کا موقف بتا رہا ہوں، اور وہ درد بتا رہا ہوں۔ جب رات کا سناٹا چھا گیا، ریت پر، اس رات پر جو خیموں کی جلی ہوئی تھی، بچوں کو زینب نے سلا دیا، تکیے بنا بنا کر بچے سو گئے۔ 7ویں دن سوئے تھے بچے، رات کو آپ نے دیکھا پہرے پر تھی کہ ایک سوار چلا آ رہا ہے، ایک لفظ مجلس تمام ہو رہی ہے، سید سجاد بیان کر رہے ہیں، جب سوار آیا تو میری ٹھوپی نے للکار کیا، آنے والے دن کا انتظار کر، اگر سامان لوٹنے آ رہا ہے تو ہمارے پاس بچا کیا ہے، اور اگر جو کچھ باقی ہے ہم جمع کر کے رکھ لیں گے، کل تیرے حوالے کر دیں گے۔ دن کے اجالے میں آنا، سوار نہ رکا، بڑھتا گیا، روایت گردش کر گئی ہوگی آپ کے ذہنوں میں، بڑھتا رہا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر اس کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اور کہا، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں غیرت دار عباس کی بہن ہوں، فرات یہاں سے دور نہیں ہے، میں ابھی بھیا کو آواز دوں گی، میرا بھائی میرا بڑا اطاعت گزار ہے، میری آواز کا زیرو بن نہیں ٹوٹے گا، عباس آ جائے گا۔ مگر سوار بڑھتا رہا، پھر مرتبہ زینب نے للکار کیا، جانتا ہے میری نسوں میں کس کا خون ہے، ان رگوں میں کس کا شیر مقدس ہے؟ سوار سنتا رہا، نہ رکا۔ جب سارے بیانات تمام ہو گئے جناب زینب کے، تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے کس کے لگام پکڑا اور کہا، ٹھہر جا، اگر آگے بڑھا تو میں اپنے بابا کو بلا لوں گی، میرا بابا نجف میں ہے، نجف یہاں سے 70 کلومیٹر دور ہے، بابا کو بلا لوں گی۔ جیسے کہا بابا کو بلا لوں گی، علی سے رہا نہ گیا، فوراً گھوڑے سے اترے، زینب کی طرف بڑھے، نقاب کو الٹا، ارے میری صابرہ بچی، تو نے کہا مجھے بلایا، باپ تیرے صبر کے قربان، جیسے کہا میں علی ہوں۔ جناب زینب پریشان ہو گئی اور اس طرح کی حالت میں کہا، اماں کی کنیز فضہ، اے فضہ کہاں، کبھی بھی یہ کندی چادر لے آؤ، ارے میرا بابا آ گیا، میں کبھی بغیر رضا کے بابا کے سامنے نہیں گئی۔ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون علی لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع علیہ الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔
رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم کو مسلسل و پہم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے یا عزادار ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو سب کو مغفرت کے ساتھ ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کا رحمت فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ فرج الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ پروردگار تیرے پیارے حسین اور ان کے انصار و اہل حرم کے غم میں بلند ہونے والی ان گریہ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہم کو ہمیشہ اپنی آل اور اپنے صفات کے مظاہر ان معصومین کا غلام وفادار قرار دیے رکھنا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت فرما کر جناب مولانا حکیم علی عباس صاحب کربلائی مرحوم ابن جناب سید محمد حسین صاحب مرحوم کی روح کو بار دیگر ہدیہ ثواب فرما۔